دوستو کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے آسمان کے راستوں تک ایک اونچا محل بناؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں گا کہ شاید میں آسمان پر جانے والے راستوں تک پہنچ جاؤں اور وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں گا۔ میرے گمان کے مطابق میرے علاوہ کسی خدا کے وجود کا دعویٰ کرنے میں موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ یہ بات بھی دوستو فرعون نے اپنی قوم کو فریب دینے کے لیے کہی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برحق معبود صرف اللہ ہے اور وہ لوگوں کو فریب دے کر زبردستی اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے۔ جب حامان کو محل بنانے کا حکم ملا تو اس نے فوری طور پر اینٹیں بنانے اور چونا پکانے کا کام شروع کر دیا اور محل بنانے کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا جانے لگا۔ ساری دنیا کے بہترین کاریگروں کو اکٹھا کیا جانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ مزدوروں کے علاوہ صرف کاریگروں کی تعداد ہی 50,000 سے زائد تھی۔ 7 سال کے ایک لمبے عرصے میں یہ محل تیار ہوا اور اس کی جو بلندی تھی اس کی مثال دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر آج تک نہیں ملتی۔ یہ محل فرعون کی خواہش کے مطابق تیار کیا گیا تھا، لیکن دوستو آخر یہی محل فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کا ذریعہ بنا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا اور پھر اپنے پیارے رسول کو جب نبوت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام بلند کیا، اور یہیں سے فرعون کی تباہی اور اس کا زوال شروع ہوا۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون کا محل تیار ہوا تو فرعون اور اس کے خاص لوگ محل کی چھت پر چڑھے اور انہوں نے آسمان کی جانب تیر برسائے، اور جب تیر واپس آئے تو وہ خون سے آلود تھے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور فرعون کے حواری کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے اپنا پر مار کر اس بے مثال اور مضبوط محل کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ ان میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں گرا، ایک مغرب میں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تیسرا ٹکڑا فرعون کی قوم پر گرا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس محل کو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے درمیانی وقت میں تباہ کر ڈالا۔ جب فرعون نے یہ مناظر دیکھے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی۔ اللہ نے اس کو مختلف معجزات سے آزمایا، اور ان میں سے ید بیضا، لکڑی کا سانپ بن جانا، طوفان، ٹڈی دل، خون، مینڈک، صورتوں کا بدل جانا شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ محل تیار کروایا تھا، اور اس نے مرکزی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا رکھا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف بلایا اور اسے دعوت دی تو اس نے انکار کیا اور سرکشی اختیار کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں فرعون کو بار بار تیری طرف بلاتا ہوں لیکن مجھے اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اس نام کو دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھوا رکھا ہے۔ یاد رہے دوستو، اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی برکت اور عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی لاج ضرور رکھتا ہے۔ اب خود ہی سوچئے کہ یہی اگر اللہ کا نام ہمارے گھروں کے دروازے پر موجود ہو تو کسی حرام چیز کی کیا مجال کہ ہمارے گھر میں گھسے۔ اگر اسی طرح یہ نام ہمارے دل کے دروازے پر موجود ہو تو ہمارے دل میں کوئی حرام خیال داخل نہیں ہو سکے گا۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ کی شان اور اس کی قدرت بڑی عظیم ہے۔ جب اس کی پکڑ آتی ہے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ یاد رہے کہ فرعون کا زوال تو اسی وقت شروع ہو چکا تھا جب اس نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ اس خواب سے اسے بہت وحشت ہوئی۔ نجومیوں سے فرعون نے اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر اور اس کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب حضرت آسیہ کی نظر صندوق پر پڑی تو انہوں نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر ہمارے پاس لائیں۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ نبوت کی تجلی چمک رہی تھی۔ حضرت آسیہ اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے قربان ہونے لگی، جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو،
شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے۔ اور دوستو، جب وہ پروردگار چاہے تو حق و باطل کے گھر میں پرورش دے دیتا ہے، اور ایسا ہی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ آپ کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اپنے بیٹے کی طرح پالا، اور اس طرح آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ اور جب اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا، آپ نے اسے لاکھ سمجھایا اور کئی معجزات دکھائے، مگر وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں غرق ہو گیا، جو آج پوری دنیا کے لیے عبرت کی مثال بنا ہوا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اسے لائک اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر